نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الصبا کا 5واں رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت زیادہ تر وقت کے سرمایہ داروں، ملا اور مترف نے کی ہے، جن کو اللہ نے دنیا میں خوشحالی عطا فرمائی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعلیمات کو قبول کریں اور ان پر عمل کریں، وہ الٹا انبیاء علیہ السلام کے دشمن بن جاتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ در حقیقت فساد، خرابی اور برائی کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ سخت ترین سزا دے گا ان بدعملیوں کی۔ یہ لوگ ایک اور بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ دنیا میں بھی جیسے ہم ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، ہماری مال و اولاد بہت زیادہ ہے، ایسے ہی عذاب سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ دنیا میں اگر ہماری یہ عزت اور شان ہے تو آخرت اولاً تو قیامت کوئی آنی نہیں ہے، آ بھی گئی، کوئی وہ گھڑی وہ وقت آ بھی گیا جب جزا و سزا ہوگی یا حساب و کتاب ہوگا، تو وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اللہ نے اس حقیقت کو ان کی اس غلط فہمی اور غلط سوچ کا جواب ان الفاظ میں دیا تھا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ مال و اولاد در حقیقت اللہ کے قرب کا یا دنیا میں اور آخرت میں بچاؤ کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ رزق کی تقسیم تو اللہ کی کسی اور حکمت کے تحت ہے دنیا میں، اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے
وہ ہمیشہ نافرمانوں کو ہی دیتا ہے، بلکہ اللہ اس رزق کی تقسیم تو ایک اپنی اور قانون اصول کے تحت کرتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ جن ممالک کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے ان کی ابتدا بھی در حقیقت اچھائی سے ہوئی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں تاریخ کے اندر کسرا ایران، اگر ان کے ہاں مال و دولت کی فراوانی اور کثرت تھی تو اس کے پیچھے ان کے شروع کے حکمران نوشیروان عادل کا عدل و انصاف تھا۔ اس نے وہاں عدل و انصاف قائم کیا، اس کی وجہ سے وہاں وسائل رزق جمع ہونے شروع ہو گئے، دنیا بھر سے لوگ کاروبار کے لیے وہاں آتے اور اس طریقے سے تجارت کرتے، مال و دولت جمع ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح قیصر روم، اگر قیصر کے ہاں مال و دولت جمع ہوئی ہے تو قسطنطین اعظم، جس نے سب سے پہلے دین عیسائیت کو قبول کیا اور اس نے عدل و انصاف قائم کیا، امن و امان قائم کیا، تو اس کے نتائج نکلے کہ اس کے نتیجے میں وہاں دولت کثرت سے بڑھتی چلی جائے گی۔ اور پھر اسی طرح مسلمانوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا تو مسلمانوں کے ممالک میں اللہ نے دولت کی کثرت شروع کر دی فراوانی۔ اب پھر ہوا یہ کہ بعد میں ایک مخصوص طبقے نے ظلم و زیادتی کے ذریعے سے، خرابی کے ذریعے سے، اپنی طاقت و بدماشی کے ذریعے سے ان وسائل پر قبضہ کر لیا اور عام پبلک کو یہ باور کروانا شروع کر دیا کہ یہ ہماری قسمت تھی، یہ ہمارا حق تھا، یہ جو کچھ ہم نے لیا ہے نا، یہ تو ہم نے اپنا حق وصول کیا ہے اور ہم اس کے مستحق تھے کہ ہمیں یہ ملنی چاہیے تھی مال و دولت۔ حالانکہ اللہ نے تو دی تھی یہ دولت ساری عوام کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، عدل و انصاف کرنے والوں کا نتیجہ تھا کہ اس کے نتیجے میں عوام میں خوشحالی پیدا ہوئی۔ انہوں نے ظلم کیا، بدماشی کی، غلط طریقے سے اس دولت پر قبضہ کر کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے اس لیے ہمیں زیادہ دولت دی ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں اس درجے کی ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کا مقرب بنا سکیں۔ یہ جو تم نے مال و دولت جمع کر رکھا ہے یا اس طرح افرادی طاقت و قوت تمہاری جو اتنی زیادہ ہے، یہ تمہیں اللہ کے قرب کے نتیجے میں نہیں ملی کہ تم بڑا اللہ کے مقرب بندے ہو، یا یہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، نہیں۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ تو اصل میں یہ اعمال ہیں، اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی تعلیمات کو مانے اور اس کے مطابق درست عمل کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا۔ یہ تو تمہارا امتحان اب شروع ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے تم یہ مال و اولاد کو بناتے ہو اور پھر کہاں استعمال کرتے ہو۔ اصل تو کامیابی کا معیار وہ ایمان ہے اور درست عمل ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی تعلیمات کو، انبیاء علیہ السلام کی ذوات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تو ان کو ان کے عملوں کا کئی گنا بڑھا کر بدلہ دیا جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور جب پہنچیں گے تو جنتوں میں ان کو بڑے بڑے بالا خانے، بڑی بڑی عمارتیں اور بہت عالی شان محل دیے جائیں گے جہاں ان کی رہائش کے لیے ہیں ان کی انتظام، بہترین انتظام کیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، یہ ان بالا خانوں میں بڑے امن، چین، سکون اور عزت سے رہیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو چاہے مال و دولت رکھتے ہیں لیکن ان کا کردار یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، کہ وہ ہماری آیات کو ناکام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا میں اللہ کی تعلیمات کا نظام قائم نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بدماشیاں چلتی رہیں، وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی ٹھاٹ باٹ قائم کر رکھی ہے وہی ہمیشہ رہے۔ یہ ملا اور مطرف، یہ بدماش جو چاہتے ہیں اللہ کی آیات کو نیچا دکھلانا چاہتے ہیں، ان کو نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے، تو اولئک فی العذاب محضرون،
یہ لوگ عذاب میں گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے، اللہ کے عذاب میں ان کو جھونکا جائے گا، جہنم کے اندر جھونکا جائے گا۔ باقی رہی بات وہی رزق کی، تو یاد رکھو رزق بھی اسی کا معتبر ہے، مال و دولت اللہ کی نظر میں اسی کے لیے ہی پسندیدہ اور قرب کا ذریعہ ہے جو اس کو انسانیت پر خرچ کرے، جو اپنی عیاشی پر خرچ کرتا ہے، جو اس سے اپنی بس جھوٹی عزت قائم کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں، بلکہ وہ اس کی بدعملی الٹا اس کے لیے وبال جان بنے گی۔ فرما دیجئے پیغمبر، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، بے شک میرا رب رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، جتنا بھی خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ اس کا بدل تمہیں دے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرے گا۔ تو اصل تو خرچ کرنا ہے، انسانیت پر کون خرچ کرتا ہے اس کو اللہ دیکھے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، جو انسانیت کے لیے نظام بنائے، خرچ کرنے کا ایک سسٹم بنائے، انسانیت پر خرچ کرے، اللہ ان کو رزق دے گا، اللہ ان کو ترقیات دے گا، عزت دے گا۔ اور جب کسی قوم میں بخل پیدا ہو جائے، کسی قوم کے اندر مال و دولت کا غلط استعمال پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ اس قوم سے عزت بھی چھین لیتے ہیں، اور اس قوم کی نجات کی بجائے اس کے لیے عذاب ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ایسے لوگوں کو اللہ کل قیامت کے دن اپنی حضور جمع کرے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پھر کہے گا لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ مکہ کے مشرکوں میں بعض قبائل ایسے تھے، مشرکین عرب میں سے کچھ قبیلے ایسے تھے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ اصل میں فرشتے تو انسانی ہدایت کے لیے اللہ نے تخلیق کی ہیں، انسانی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی یہ مخلوق ملائکہ کی بنائی ہے، لیکن کہیں ایک جنات نے، شیاطین نے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض قوموں کے سامنے، بعض لوگوں کے سامنے اس طرح آتے کہ ان کو یوں باور کرواتے جیسے ہم اللہ کے فرشتے اور برگزیدہ ہیں، اور وہ لوگوں سے اپنی پرستش کرواتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ سے بعض قوموں نے فرشتوں کی عظمت اور ان کی بڑائی کا غلط استعمال کیا اور ان کو خدا بنا لیا، خدا کی بیٹیاں بنا لیا۔ تو اللہ نے یہاں ان کا بھی تذکرہ کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے بھی پوچھے گا، کیا یہ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ تم نے کہا تھا ان کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری بندگی اور عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحان، یہاں فرشتوں کا ذکر کیا، دوسری جگہ پر دیگر انبیاء اولو العزم ہستیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو بھی اللہ جمع کر کے ان سے بھی پوچھے گا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو؟ وہ بھی یہی جواب دیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو، تو ہی ہمارا کارساز اور مالک ہے، نہ یہ ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا تعلق تو تیری ذات کے ساتھ ہے، ہم تو تیری ہی خود بندگی کرتے ہیں، یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کے پیچھے چلتے تھے، شیاطین کے پیچھے چلتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ آج بھی ان کے دماغوں میں، سرمایہ داروں کے ذہنوں میں شیطان جو ہے نا وہ کڑکڑ کرتا ہے، ان کے دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے، غلط باتیں کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے ان کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے۔ جیسے یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں نا، تو ان کے بھی دماغوں میں شیطان آ کر
باتیں ڈالتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی فرشتہ ہمارے پاس آیا، اس شیطان کو وہ فرشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ شیاطین وحی کے نزول سے پہلے آسمانوں تک بھی چلے جاتے تھے اور وہاں چھپ چھپا کر فرشتوں کی کچھ باتیں سن کر وہ اپنے کاہنوں، نجومیوں اور پیروکاروں کے کانوں میں آ کر کڑکڑ کرتے تھے مرغی کی طرح، کوئی بات ان کے ذہن میں ڈال دی اور وہ پھر غیب دانی کے دعوے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کا آسمانوں پہ جانا تو بند کر دیا، لیکن دنیا کے حالات و واقعات سے وہ بنسبت انسانوں کے زیادہ خبر رکھتے ہیں اللہ نے، کیونکہ ان کو مخفی رکھا ہوا ہے، ظاہر سامنے نہیں آ سکتے، تو بہت ساری معلومات لے لیتے ہیں اور وہ پھر اپنے پیروکاروں کے ذہنوں میں ڈال کر اپنی پرستش کرواتے ہیں، اپنی عظمت منواتے ہیں۔ تو وہی فرشتے کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی پرستش کرتے تھے، اکثرهم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر تو انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج یعنی قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی کو کوئی بھی فائدہ اور نفع نہ نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان سے بچا سکتا ہے۔ آج تم میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، لا یملک بعضکم لبعض، کہ کوئی کسی کو نفع پہنچائے اس کا کوئی اختیار رکھتا ہو، نہ نفع کا ولا ضر، نہ ہی نقصان۔ دنیا میں تم نے جو ایک دوسرے کی مدد کرنی تھی کر لی، آج کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں ظلم اور بدماشیاں کی ہیں، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ایک اور گمراہی ذکر کی ہے، قرآن مجید اس کا یہاں تذکرہ کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں، ہدایت کا یہ پیغام ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو محمد علیہ باللہ تمہیں یہ جو اس طرح کی باتیں سمجھا رہا ہے نا، اس کے پیچھے اپنے مقاصد ہیں، یہ خود بڑا بننا چاہتا ہے، یہ خود لیڈر بننا چاہتا ہے، تمہیں اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے، یہ خود سردار بننا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلنے سے روکتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ آدمی، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی تمہارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، یعنی اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلنے سے تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ وقالو، مزید یہ کہتے ہیں کہ ما ھذا الا افک مفترا، جو یہ باتیں کہہ رہا ہے نا، یہ جو تمہیں کلام سنا رہا ہے، یہ بھی گھڑنتو ہے علیہ باللہ۔ قرآن مقدس کے بارے میں کہتے ہیں کہ افک مفترا، یہ خود ساختہ ہے، کوئی خدا کا یہ کلام نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب یہ حق ان کے پاس آیا، سچائی آئی، تو اس کو لوگوں کو روکنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جادوگری ہے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے، یہ جادوگر ہے اور یہ کلام جادو ہے، اصل میں اپنے جادو اور منتر کے بلبوتے پہ کچھ لوگوں نے اس نے پھنسا لیا ہے، تم مضبوط بنے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ جس راستے پر تم چل رہے ہو، یہ شرک کا، کفر کا، یہ ظلم اور بدماشی کا، اس راستے کی کوئی نہ کوئی تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے نا، کوئی آسمانی کتاب ہو یا کوئی کسی اولو العزم انسان نے، پیغمبر نے آ کر تمہیں ان باتوں کی تعلیم دی ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی ہے تو وہ پیش کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے، محض خود ساختہ توہمات ہے اور کوئی حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے، لیکن اس پر ڈٹے ہوئے یوں ہیں کہ گویا کہ سچائی انہوں نے قبول کر رکھی ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، نہیں آئی ان کے پاس کوئی ایسی کوئی کتابیں ان کے پاس نہیں آئیں جن کو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی نذیر اور ڈرانے والا بھیجا ہے جس نے کوئی اس طرح کی تعلیم دی ہو جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
دیکھو جیسے یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، آپ سے پہلی قوموں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے ہادیوں، اپنے پیغمبروں اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور ان کے پاس جو دولتیں تھیں، نعمتیں دنیا کی تھیں، وہ تو کئی گنا زیادہ تھیں، اس کا عشر عشیر بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اتنے خوشحال، اتنی بڑی دولتیں، آج بھی جیسے بڑا گھمنڈ ہوتا ہے بعض بڑی طاقتور قوموں کو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، بھائی ان کے پاس اس دولت کا، اس طاقت و قوت کا 10ویں کا 10واں بھی نہیں ہے جو ان کے پاس تھا، لیکن ان کی نافرمانی، ظلم، بدماشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو سخت سزا دی ہے۔ ان کو بھی سزا دے سکتا ہے، لیکن ابھی اللہ مہلت دی ہوئے ہے۔ فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تکذیب کی اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور نہیں پہنچے 10ویں کے 10ویں کو جو ہم نے ان کو دی تھی۔ یہ اس وقت کے یہ سرمایہ دار، دولت مند، اس کے 10ویں کے 10ویں کو بھی نہیں پہنچے۔ معشار، ایک عشیر ہوتا ہے اور ایک معشار ہوتا ہے۔ معشار 10ویں کا جو 10واں حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت تھوڑی ان کے پاس دولت اور قدرت ہے جو پہلوں کے پاس تھی۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، پھر فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ہمارا انکار کرنا کیسا اس کا نتیجہ نکلا۔ دیکھو ان قوموں کا کیا حال ہوا، حشر ہوا، کیسے تباہ و برباد ہوئی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تنبیہ کرنا، یہ محض ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے، اور حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ نے ایسی قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات کی تکذیب کی، ان کی خلاف ورزی کی، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر مفاد پرستی، خود غرضی، لالچ، ظلم، جھوٹ، اس کے پیچھے چلتے رہے، تو نتیجتاً وہ قومیں دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنی ہیں اور آخرت میں بھی سخت سزا کی وہ مستحق ہوں گی۔ اسی طرح آج بھی قومیں اگر اپنے آپ کو اس غفلت سے نہیں نکالیں گی تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔